أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ الحاقہ کے پہلے رکوع کی یہ باقی ماندہ آیتیں ہیں جن کی ابھی تلاوت کی گئی. آیت نمبر 13 سے سلسلہ شروع ہو رہا ہے اور آیت نمبر 37 پر جا کر یہ ختم ہوا. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ فرمایا اور جیسے کہ اس سورت کے آغاز ہی میں اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ الحاقۃ ما الحاقہ، ایک حقیقت ہے جو واقع ہونے والی ہے. وہ حقیقت کیا ہے جو واقع ہونے والی ہے؟ وما ادراک ما الحاقہ، ایک ایسی حقیقت ریئلٹی ہونے والی چیز جو شک و شبہ سے بالاتر ہے، وہ دراصل قیامت ہے. یہ قیامت دراصل اس کا صحیح کانسیپٹ، اس کا صحیح تصور، اس کا صحیح فہم انسان کو راہ راست پر رکھتا ہے. قیامت کے سلسلے میں اگر کوئی انسان تحریف کا، غلط فہمیوں کا شکار ہو جائے، غلط عقیدے کا شکار ہو جائے، تو وہ انسان اپنے اعمال کے اعتبار سے تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. یہ قیامت دراصل بیلنس رکھتی ہے، انسان کو بگڑنے نہیں دیتی. یہ قیامت کا عقیدہ اور یقین ہے جو انسان کو فرعون بننے نہیں دیتا، ظالم بننے نہیں دیتا. یہ قیامت کا صحیح تصور وہی ایسی فکر ہے اور وہی ایسا عقیدہ ہے جو انسان کو بے حیا بننے نہیں دیتا، بدکاریوں میں ملوث ہونے سے روکتا ہے، حرام کھانے اور پینے سے روکتا ہے. یہ قیامت کی جواب دہی کا احساس ہے جو
انسان کو دنیا کا بندہ بننے نہیں دیتا، دنیا کی پوجا کرنے سے روکتا ہے، مال و دولت کی پوجا کرنے سے روکتا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہماری عملی زندگی پر غیر معمولی اثر انداز ہوتا ہے۔ جہاں جہاں اس عقیدے میں بگاڑ آیا، جہاں جہاں اس عقیدے میں تحریف آ گئی، غلط فہمیاں داخل ہو گئی، وہاں آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے تباہی آئی، بربادی آئی۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دعائی دی قوم سمود کی، قوم عاد کی، حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم کی، ان سب کا اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ قوم عاد کے ذہنوں سے قیامت کا احساس مٹ چکا تھا، اسی لیے وہ اپنی طاقت پر اترا گئے تھے اور روئے زمین پر ظالم بن کر ابھرے اور برباد ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قیامت کا تصور کیا تھا اور حضرت ہود علیہ السلام نے راہ راست پر لانے کی کوشش کی تھی، لیکن قوم سمود نے حضرت ہود علیہ السلام کے بعد جو قوم عاد کے جانشین بنے، جو عاد ثانی بھی کہلاتے ہیں، وہ قوم سمود نے پھر اس عقیدے کو فراموش کیا، پتھروں میں گھر بنا کر اس پر اترا گئے، دنیا کو سب کچھ سمجھنے لگے، زندگی کے تعیش کو مقصد حیات بنا لیا، عیش و عشرت کو مقصد حیات بنا لیا، اس میں مگن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے تباہ و تباہ کر دیا۔ اور تاریخ میں سب سے پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نافرمان ہوئی تھی، اس دنیا میں ایسی مگن ہوئی تھی کہ آخرت کو بھلا دیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بار بار یاد دلایا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی، سیلاب کے نظر ہو گئے، ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ فرعون نے قیامت کے عقیدے کو بالائے طاق رکھا اور یہ سمجھا کہ یہ سلطنت، یہ حکومت، یہ اقتدار، یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، تو ایسا ظالم بن کر ابھرا کہ اس نے بچوں کو ذبح کرنا شروع کیا، اس نے قوم تباہ کرنے کی ٹھان لی، لیکن اللہ کے خوفوں کا شکار ہوا، تباہ و برباد ہو گیا، مملکت گئی، سلطنت ختم ہو گئی، زوال آ گیا، دولت لٹ گئی، کہیں کا نہیں رہا۔ جب جب قیامت کو فراموش کر دیا گیا، وہاں بڑی تباہی آئی، بربادی آئی، اور انسان ظالم بن کر، فرعون بن کر ابھرا، ابلیس بن کر ابھرا، حامان اور قارون بن کر ابھرا، اور بہت ہی برا کردار اس نے انسانی دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور جس انسان کے سامنے قیامت کا تصور رہتا ہے، احساس رہتا ہے، جوابدہی کا احساس رہتا ہے، وہ بہت سنبھلا ہوا ہوتا ہے، بہت بہترین ہوتا ہے، بھلا ہوتا ہے، اپنی عبادتوں میں، اللہ تعالیٰ سے تعلق میں، بندوں سے تعلق میں، سب میں ایک اعتدال ہوتا ہے، سمجھداری ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے صحیفوں میں، اپنی پچھلی کتابوں میں اور قرآن مجید میں بہت توجہ دلائی کہ قیامت کے دن کھڑے ہونا، حساب کتاب پیش کرنا، جنت جہنم، بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا۔ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا کہ قرآن مجید کے 5 اہم مضامین میں سے ایک مضمون ہے التذکیر بالموت وما بعد الموت، موت اور موت کے بعد کا تذکرہ 1/5 ہے قرآن مجید میں، 20% آپ چاہے تو کہہ سکتے ہیں۔ احکام ہے، نبیوں کے واقعات ہے، شریعت کا تذکرہ ہے، توحید کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات ہے، مختلف چیزیں کلام اللہ میں پائی جاتی ہیں، اور ان میں بڑا مقام ہے قیامت کا تذکرہ، قیامت کے حملہ کی، کیونکہ یہ وہ عقیدہ ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو بتا سکتا ہے۔ انسان اپنے قیاس سے گیس کر قیامت کے سلسلے میں عقیدہ نہیں بنا سکتا، وہ ناکام ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک میں لوگوں نے ایک عقیدہ بنا دیا ہے،
کہ جنم ایک جنم ہوگا، دوسرا جنم ہوگا، اچھا کام کرو گے اچھا جنم ہوگا، برا کام کرو گے کتا بلی بن کر پیدا ہوگے. کیونکہ نبوت سے اور رسالت سے استفادہ نہیں کیا انہوں نے. اگر نبیوں اور رسولوں کے در پر آتے، نبیوں اور رسولوں کی دہلیز پر آتے تو ان کو پتا چلتا کہ یہ ایک ہی جنم ہے آزمانے کے لیے، اور پھر اس کے بعد سے نتیجہ ہے، قیامت ہے، میدان حشر ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں جہاں آغاز فرمایا کہ الحاقۃ ما الحاقہ، دیکھو وہ ایک حقیقت ہے، واقع ہو کر رہنے والی چیز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اس حقیقت کا انکار کرنے والوں کا کیا حشر ہوا، ان کا اشارہ کر دیا. اور اس اشارے کے بعد جب عملی طور پر قیامت کا کیا اثر ہے یہ بتلا دیا اللہ تعالیٰ نے، تو اس کے بعد پھر قیامت کے کچھ مناظر کا تذکرہ کیا، قیامت کی کچھ حقیقتوں کا تذکرہ کیا. اور وہ تذکرہ شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 13 سے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، سور پھونکے جانے سے تذکرہ شروع ہو رہا ہے. یہ سور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سور کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا کی اصطلاح میں اگر تم کو سمجھنا ہو تو ایک نرسنگا سمجھو جس میں پھونکا جاتا ہے، پاؤں کو بڑا سا، اور اس میں پھونکنے سے ایک بڑی سی آواز جیسے نکلتی ہے. فرمایا کہ وہ اتنا زبردست ہوگا اور اتنا زبردست ہوگا کہ اس میں جب پھونکا جائے گا تو آواز جو نکلنی شروع ہوگی تو آغاز اس کا ہلکا ہوگا لیکن اختتام بہت خطرناک. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس انسٹرومنٹ پر، وہ جو آلہ ہے جس کو نرسنگا سے تشریح کی گئی، تشبیہ دی گئی، لازمی بات ہے وہ عالم بالا کی چیز ہے، وہ کیسے ہے اس کی منظر کشی دنیا کے الفاظ میں ہم نہیں کر سکتے. فرمایا اس سور پر اسرافیل جھکے ہوئے ہیں، آلریڈی وہ جھکے ہوئے ہیں، بس حکم خداوندی کی ضرورت ہے کہ شروع کر دو پھونکنا. اسی لمحے پھر یہ آواز بلند ہونی شروع ہو جائے گی. فَإِذَا نُفِخَ، جب پھونکا جائے گا پھر سور میں نفخۃ واحدہ، پہلا ہی سور پھونکا جائے گا، نفخۃ واحدہ، تو پہلا سور. اس پہلے سور کے پھونکنے کے ساتھ ہی یہ ایک لمبی آواز ہوگی جو بہت عرصے تک چلے گی. جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو اس کا پہلا اثر یہ ہوگا کہ آپ کی یہ دنیا، یہ گلوب جس پر ہم لوگ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں، کوئی 100 منزل بنا رہا ہے، کوئی 125 منزل، یہ دنیا کانپنے لگے گی. یہ دنیا کانپنے لگے گی اور ایسا محسوس ہوگا جیسے زبردست قسم کا زلزلہ آیا ہے. اذا زلزلت الارض زلزالها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ دنیا ایسے کانپنے لگے گی جیسے کشتی موجوں میں آ جاتی ہے تو کانپتی ہے. جنہوں نے کشتی کا یا پانی کی سواریوں کا سفر کیا ہوگا تو لہریں جب تیز آتی ہے تو جو اچھل پچھل مچتی ہے اس کو ذہنوں میں رکھیں. فرمایا ایسے ہی زلزلہ ہوگا، جھٹپش ہوگی اور زمین میں حرکت ہوگی، موومنٹ ہوگا اور زمین کانپنے لگے گی، ہلنے لگے گی. اور ایک آواز ہے کہ کانوں میں پڑنے لگے گی، اجنبی آواز. وہ آواز کی کرختگی، اس آواز کی اجنبیت، اس آواز کی تیزی سے دلوں میں گھبراہٹ پیدا ہوگی. اور دلوں کی گھبراہٹ کو اللہ تعالیٰ نے 3 الگ الگ منظروں سے بیان فرمایا. پہلا منظر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حاملہ مائیں اپنے حمل کو وضع کر دے گی، حمل گر جائے گا، روشن ہو جائے گا مائیں گھبراہٹ کے. ایک بات یہ ارشاد فرمائی. دوسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ زلزلۃ الساعہ، فرمایا قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ وہ ماں
جو اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی ہو، جو بہت شفقت اور ممتا اور محبت رکھتی ہے اپنے بچے سے، اور اپنے بچے کے سلسلے میں تھوڑا اور برابر کوئی تکلیف پریشانی گوارا نہیں کرنا چاہتی، وہ ماں اپنے بچوں کو پھینک دے گی، ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کو پھینک دے گی کہ یہ بوجھ ہے، ان کو اٹھا کے کہاں پھروں۔ اور تیسری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس قیامت کے زلزلے کے بعد تم دیکھو گے کہ لوگ جو ہے وہ جھولنے لگیں گے، ایسے جیسے شرابی جھومتا ہے، پیر ان کے جمیں گے نہیں، وہ دائیں بائیں لڑکھڑائیں گے، گرنے لگیں گے، گویا فرمایا جیسے کہ چڑھ گئی ہو نشے میں ہو، وہاں بھی سرکارا، لیکن فرمایا نہیں، نشہ نہیں ہو گیا رکھو، یہ اللہ کی ایک زبردست آزمائش، اس کا عذاب، اس کی پکڑ ہوگی، جس کا نتیجہ ہوگا کہ لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، لڑکھڑا رہے ہوں گے، چلنا دوپہر ہوگا، لیکن یہ آواز رکے گی نہیں، یہ آواز طویل ہوتی چلی جائے گی، اور اس آواز کی وجہ سے، اس آواز کا جو اثر ہوتا ہے، ساؤنڈ پاور جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ حملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدہ، زمین اپنے جگہ سے اب سرک جائے گی، جو آربٹ پہ ہے اس وقت زمین، اور جس کی وجہ سے یہ گریویٹیشنل فورس اور یہ کائنات پوری چل رہی ہے، دنیا دوڑ رہی ہے، گھوم رہی ہے، سب میں بگاڑ آ جائے گا۔ لہذا حملت الارض فرمایا، حمل آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز اٹھا لینا، لاد لینا، زمین اٹھا لی جائے گی، اپنی جگہ سے ہٹا دی جائے گی، والجبال پہاڑ کی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے، فدکتا دونوں کے دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، دکتوں واحدہ ایک ہی مار میں، آواز کی ایک ہی مار میں ایسے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے پہاڑ پاؤڈر میں تبدیل ہو جائیں گے، جسے پاؤڈر ہوتا ہے بالکل ہوا میں اڑتا چلا جائے گا۔ یہ پہاڑوں کا عالم ہوگا، اور بالخصوص جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا تعارف کراتے تو منکرین مکہ اور عرب کے مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ عہد ہے، یہ وہ ہے اور یہ وہ ہے، اور یہ پہاڑ سب کہاں چلے جائیں گے، دنیا میں کیسے زلزلہ آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ایسے جیسے دھڑکتی ہوئی روئی۔ وہ منظر تو نیو جنریشن جو ہے، نئی نسل وہ نہیں دیکھی، پرانی نسلیں وہ منظر دیکھ چکی ہیں کہ جو روئی دھڑکنے کے لیے آتا تھا، اور جب وہ روئی دھڑکتا تھا تو اس کے ریزے ہوا میں ہلکے پھلکے کیسے اڑتے چلے جاتے تھے۔ ارشاد فرمایا کہ یوم تکون الجبال کالعہن المنفوش، اس دن پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے کہ کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اتنا زبردست دھکا ہوگا اس دنیا کو، اتنا زبردست دھکا ہوگا کہ کار میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں بیلٹ لگا کر، اور آپ کو پوری طرح اطمینان ہے کہ جگہ سے ہلیں گے نہیں، لیکن ایک دھکا لگتا ہے، کوئی بڑی وہیکل پیچھے سے مار دیتی ہے، سب ختم ہو جاتا ہے، انسان اچھل اچھل کے کام سے باہر نکل کے گرتا ہے، اور حادثے ہوتے ہیں، وفات ہوتی ہے، ایکسیڈنٹس کی اطلاعیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ اس دنیا میں جب وہ انقلاب آئے گا قیامت کا، اور اس گلوب کو جب دھکا لگے گا تو پہاڑ اچھل اچھل کے اکھڑ جائیں گے اپنی جگہوں سے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر فضا میں اڑ رہے ہوں گے، اور سمندر کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ ابل جائیں گے سمندر، پانی اچھل جائے گا، سونامی تو کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، پانی اچھل اچھل کر پوری زمین کو ڈبو دے گا۔ البحار سجرت، کیسے اچھلے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سجرت، کہ آپ کبھی تیز آگ پر پانی ابالیے، اور پانی جب ابل کر اوپر آ کر گرتا ہے اس کو سجرت تسجیر کہتے ہیں، تسجیر الماء۔ ارشاد فرمایا البحار سجرت، ابل پڑے گا سمندر، اچھل پڑے گا اس کا پانی، وہ دھکا اتنا خطرناک ہوگا، زمین کا زلزلہ جو زمین کو ہلا دیا جائے گا، وہ حرکت اتنی بڑی ہوگی، اتنی تیز ہوگی کہ سمندر کا پانی ایسے اچھلے گا جیسے کہ ابال آ گیا ہو۔ اور یہ تو آپ کی زمین ہے، اس زمین کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین کا زلزلہ ہوگا،
اور اس زلزلے کی وجہ سے سمندر کا پانی اچھل پڑے گا، اس زلزلے کی وجہ سے پہاڑ اپنی جڑوں سے اکھڑ چکے ہوں گے، ٹوٹ چکے ہوں گے، بکھر چکے ہوں گے، فضا میں اڑ چکے ہوں گے، اور آگے کیا ہوگا؟ واقعہ، وہ واقعہ اس دن واقع ہو جائے گا، اس دن وہ واقعہ پورا ہو جائے گا جس کو آج تم کیا سمجھ رہے ہو، آج تم جس کے بارے میں سمجھ رہے ہو کوئی فسانہ ہے، کوئی کہانی ہے جو سنائی جا رہی، وہ حقیقت بن کر وہ دن، وہ واقع پذیر ہو جائے گا، وہ حادثہ رونما ہو جائے گا، وہ منظر رونما ہو جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور آسمان پھٹ پڑے گا، بہت کمزور ثابت ہوگا، واہیہ، کمزور بودا قسم کا ثابت ہوگا یہ آسمان۔ ابھی تو عالم یہ ہے کہ آپ کی کائنات بہت زبردست ہے، ابھی تو عالم یہ ہے کہ گیلیکسیز اور سپر گیلیکسیز، کلسٹرز اور کیا کیا سب تنے ہوئے ٹائٹ، بالکل کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہل رہا ہے، سب اپنے اپنے آربٹ پہ ہے، سب کا گریویٹیشنل فورس ہے اور سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اس دن عالم یہ ہوگا کہ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، اس اسپیس میں ایک چھید کر دی جائے گی، اور اس اسپیس میں چھید کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ستارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے۔ تو آپ سوچئے کہ یہ اگر جو گریویٹیشنل فورس کا نظریہ ہے جس کی وجہ سے سب تنے ہوئے ہیں اپنی اپنی جگہ پر، یہ ختم کر دیا جائے تو کیسے آپس میں ٹکرائیں گے، کیسا زبردست قسم کا حادثہ رونما ہوگا، وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، چھید کیا جائے گا۔ اور آج بھی آپ کی سائنس یہی کہتی ہے کہ بس ایک چھید کرنے کی اور ایک دراڑ ڈالنے کی دیری ہے کہ پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، سب ٹکرائیں گے ایک دوسرے سے، جتنے گیلیکسیز ہیں سب ایک دوسرے سے ٹکراتے چلے جائیں گے۔ وہ چھید اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکنے کے ساتھ ہی، اور اس کی مثال میں بار بار آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کیونکہ یہ آپ کے سائنسدانوں نے مثال دی، اور انہوں نے کہا کہ اس اسپیس کو، اس پوری کائنات کو، یونیورس کو اگر تصور کرنا ہو تو ایک بڑا سا بیلون سمجھو، اور اس بیلون میں خود پھونک دیا گیا ہے، بہت پھلا ہوا ہے، تنا ہوا ہے، بالکل ٹائٹ ہے، اب ذرا بھی ہوا نہیں بھری جا سکتی، اور اس بیلون پہ ڈراپس لگا لو، نقطے، اور یہ ڈراپس کو سمجھ لو کوئی سورج ہے، کوئی چاند ہے، کوئی ستارے ہیں، سیارے ہیں، بلینز آف اسٹارز، سب یہ ڈراپس۔ اس کے بعد آپ کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر آپ ایک بلیڈ لے کر ایک سوراخ کر دیں بیلون میں، ایک سوراخ کر دیں تو پھٹ سے جو پھٹ کر پورا کا پورا بیلون آپ کی مٹھی میں جیسے آ جائے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن ایسے ہی پورا اسپیس پھٹ کر، پورا آسمان پھٹ کر اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں آ جائے گا۔ یوم نطوی السماء، کہتا ہے یہ سجل للکتب، کاغذ جیسے مٹھی میں تم دبا لیتے ہو، اور پوری کائنات دبا لیں گے، ایک جگہ ہو جائے گی۔ اذا السماء انشقت واذا السماء انفطرت، ارشاد فرما اذا الکواکب انتثرت، یہ جڑے ہوئے ستارے یہ جھڑ چکے ہوں گے اپنی اپنی جگہ سے۔ اذا الشمس کوورت، یہ جلتا ہوا سورج، یہ شمع فروزہ بجھا دیا جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، اور یہ آواز بڑھتی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس آواز میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور ایک مرحلہ ایسا ہوگا، ابتدائی مرحلہ، جس میں یہ کہا گیا کہ اس میں ایک فضا، گھبراہٹ، سینہ پھٹ رہا ہے، ڈر، خوف کی کیفیت، لیکن ارشاد فرمایا آگے چل کر عالم یہ ہو جائے گا کہ نفخۃ الصاعق، تباہ ہو جائیں گے، سب بے ہوش ہو کے ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، دھیرے دھیرے سب فنا ہو جائیں گے۔ وانشقت السماء، آسمان پھٹ پڑے گا، فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اس دن بہت کمزور ثابت ہوگا آسمان۔ آج بہت طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس اسپیس میں بڑے بڑے ستارے دوڑ رہے ہیں، دنیا دوڑ رہی ہے، پورا نظام چل رہا ہے، اس دن بالکل کٹے پھٹے بلون کی طرح ثابت ہوگا۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، اس کے چاروں طرف سے فرشتے ہوں گے جو اس کو سنبھال رہے ہوں گے، چاروں طرف سے وہ جو پھٹ کر پھر ایک خاص شکل میں آ جائے گا، تو اس کے چاروں کنارے، چاروں کا لفظ تو نہیں ہے، ارجاء کے معنی ہوتے کنارے، اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے،
وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ، اور ان کے اوپر رب کا عرش ہوگا. یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتوں کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ عرش کے اطراف سیکورٹی گارڈ کی طرح کھڑے ہوئے ہوں گے. عرش کیسا ہوگا وہ ہم دنیا میں الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے. وہ عرش کے پہرے دار 8 فرشتے ثمانیہ، وہ کیسے ہوں گے، ان کی ہم توصیف اور ان کی ہم کیفیت یہاں دنیا میں اپنے الفاظ میں نہیں بیان کر سکتے. یہ ایمان بالغیب کی چیزیں ہیں. ان کو ایمان بالغیب کی بھی چیزیں ہیں. متشابہات بھی کہا جاتا ہے. متشابہات کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی، فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. کچھ آیتیں تو بالکل کلیئر ہے سمجھنے کے لیے، اس میں کوئی دقت نہیں پیش آ رہی ہے. اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نماز پڑھو. یہ ساری شریعت جو دے دی گئی وہ کوئی محکم آیتیں ہن ام الکتاب، وہی مطلوب ہے، اسی پہ تم کو عمل کرنا ہے. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں تشابہ ہے، مشابہت ہے. کس سے مشابہت ہے؟ دنیا کی چیزوں سے تشبیہ دی گئی. ایسا بیان کیا گیا کہ دنیا کے الفاظ میں ان کو بیان کیا گیا، کیونکہ دنیا کی اصطلاحوں اور دنیا کے ٹرمز اور دنیا کے الفاظ میں ان کو بیان نہ کیا جاتا، بلکہ حقیقی معنوں اور اخروی الفاظ میں اور عالم بالا کی تعبیرات میں ان کو بیان کیا جاتا. تو ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ عرش سلطنت سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اگر کوئی اور نیا سا لفظ ہوتا بالکل ہمارے اور آپ کے لیے تو ہم کہاں سے سمجھ پاتے کہ کیا چیز ہے. لیکن عرش سلطنت، تخت حکومت سمجھ میں آتا ہے بھائی، ایک مرکز ہوتا ہے، حکومت کا ایک مقام ہوتا ہے. اسی طرح کرسی، بات سمجھ میں آتی ہے، کرسی اقتدار، وسیع کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان سب کا احاطہ کیے ہوئے اس کی کرسی ہے. تو کرسی 4 پائے والی نہیں، وہ اس کے اقتدار کا مرکز. لازمی بات ہے دنیا کے مشابہات سے ان کو تعبیر کیا گیا ہے، دنیا کے مشابہات سے ان کو تعبیر کیا گیا ہے. اور یہ سمجھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، علم تو بہت تھوڑا ہے، لہذا دنیا کے الفاظ میں سمجھایا گیا. انہی دنیا کے الفاظ میں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، انہی دنیا کے الفاظ میں جہنم کی نوعیتوں کا تذکرہ ہے، انہی دنیا کے الفاظ میں قیامت کی بعد حقیقتوں کا تذکرہ ہے. اس کا علم حقیقی تو بس اللہ کی ذات ہی کو ہے، اور بعض چیزیں وہ قیامت کے دن آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا چیزیں ہیں. انہی میں ایک عرش رب ہے. وہ عرش رب کیا ہے؟ وہ ایک ایسی نورانی چیز ہے، وہ کتنا وسیع ہے، کیا لمبا چوڑا ہے، اس کی وسعتیں کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ حقیقت تو دنیا میں پانا بہت مشکل ہے. بس یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت کا، اس کی قدرت کا ایک مرکز ہے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ، اور اس عرش رب کو تھامے ہوئے ہوں گے، اس کو لیے ہوئے کھڑے ہوں گے. فَوْقَهُمْ، فرشتوں کے اوپر، اس کائنات کے اوپر. یومئذ، اس دن، ثمانیۃ، 8 فرشتے لے کر. اور 8 کے سلسلے میں بھی کہا گیا، 8 کے معنی دنیا کے 8 نہیں ہے، بلکہ 8 صفیں ہوں گی. بعض لوگوں نے تشریح کی ہے کہ 8 صفیں ہوں گی، بعض لوگوں نے کہا 8 گروپ ہوں گے جو تھامے ہوئے ہوں گے، ہر گروپ میں لاکھوں ہوں گے. یہ بھی تشریحات کی گئی، لیکن یہ ساری تشریحات ہماری اپنی فہم کی ہے. میں جہاں تک پہنچ سکتا ہوں، انسان کا فہم رسائی کہاں تک کر سکتا وہ تشریحات ہے، اس کے آگے کیا ہے وہ بس اللہ جانتا ہے. یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اور اس دن تمہاری پیشی ہوگی، ایسی پیشی ہوگی کہ کوئی چیز مخفی نہیں رہ جائے گی، کوئی چیز مخفی نہیں رہ جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سور کا تذکرہ فرمایا، تو یہاں پر دوسرے سور کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن پاک میں کئی مقامات پہ دوسرے سور کا بھی تذکرہ کیا گیا. پہلا سور جو پھونکا جائے گا تو یہ کائنات ہلنے لگے گی، جنبش ہوگی، دنیا کانپنے لگے گی، زلزلہ آئے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند سورج ٹکرا جائیں گے. یہ پوری اس کائنات میں تبدیلیاں شروع ہو جائیں گی. اور یہ تبدیلیاں شروع ہوتے ہوتے پہلا سور جو ختم ہوگا، اور وہ واللہ عالم
10 साल का होगा, 40 साल का होगा, 1 सदी का होगा, कितना लंबा होगा पता नहीं, लेकिन वो सूर खत्म होते होते पूरी कायनात फना हो जाएगी, कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, सब खत्म हो जाएगी। और सब खत्म हो जाने के बाद से किसकी बारी आएगी? आखिरकार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते 4 फरिश्ते बाकी रहेंगे। तो अल्लाह ताला पूछेगा कौन कौन बाकी है? तो हज़रत जिब्राइल अमीन जवाब देंगे, वाला आपकी जात वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, जो जाते जलाल वल इकराम है आपकी जात है। और फिर उसके बाद ये कहेंगे कि हम 4 हैं, जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और मलकुल मौत जिनको अज़राइल कहते हैं, हम 4 हैं। तो उस मौके पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि अब मलकुल मौत की भी जरूरत नहीं है, फलियमुत अज़राइल, इज़राइल पर भी बहुत तारी हो जाए और फिर वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला पूछेगा अब कौन बाकी है? फिर हज़रत जिब्राइल अमीन जवाब देंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि अब न जिब्राइल की जरूरत है, न मीकाईल की जरूरत है, और उनको भी मौत का हुक्म होगा और वो भी फना हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला पूछेगा आप कौन है? तो बहुत कपकपाते हुए, डरते हुए हजरत इसराफील कहेंगे, ए अल्लाह, सूर फूकने वाला इसराफील खड़ा हुआ है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा तुम भी फना हो जाओ, फलियमुत इसराफील, वो भी खत्म हो जाएगा। और ये आलम फना होगा, ये आलम फना होगा, ये आलम फना में सिर्फ तने तन्हा अल्लाह ताला की जात के सिवा कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, खालिक बाकी रहेगा, मखलूक खत्म कर दी जाएगी। ये कितना लंबा होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 40। हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा 40 दिन का नहीं, 40 साल का पता नहीं, 40 सदी का पता नहीं, एक वक्फा होगा, लंबी मुद्दत होगी और उस मुद्दत को दुनिया के अल्फाज में नहीं बयान किया गया। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला हज़रत इसराफील को हुक्म देगा कि तुम में जान आ जाए, जिंदा हो जाओ इसराफील। तो हजरत इसराफील जिंदा होंगे और अल्लाह ताला हुक्म देगा दूसरा सूर फूको। ये दूसरा सूर जैसे ही फूका जाएगा तो फिर सारी चीजें दोबारा वजूद में आने लगेगी। और फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जैसे गूंदे हुए आटे के पीड़े को आप रोटी में तब्दील करते हैं और लंबा फैलाते हैं, ऐसे ही तुम्हारे ग्लोब को फैलाया जाएगा। मद्दा का दिबिल अर्ज़ शायद फरमाया कि फैला दिया जाएगा, लंबा कर दिया जाएगा, जितनी लंबी ये दुनिया हो सकती लंबी कर दी जाएगी। और फिर वो सूर जो दूसरा सूर फूका जाएगा, उस दूसरे सूर के फूकने की वजह से अब धीरे धीरे अल्लाह ताला का हुक्म होगा कि अब लोग बरामद होना शुरू हो जाए, कब्रों से लोग बरामद होना शुरू हो जाए, लिहाजा अब इस जमीन पर लोग बरामद होना शुरू हो जाएंगे। ऐसे बरामद होंगे, ऐसे निकलेंगे कि खुद अल्लाह ताला ने उसकी तशबीह दे दी, यौम यकूनु अन्नासु कल-फराशिल मबसूस। अगर आपने कभी बयाबानों में, जंगलों में, बड़े मैदानों में बरसात के बाद की मंजर देखा होगा तो आपके जहन में होगा कि मट्टी में से पतीले निकलना शुरू हो जाते हैं और एक ओखली में होते चले जाते हैं जहां रोशनी है। हैरत होती है कि ये मट्टी के अंदर कैसे जिंदा थे, कहां से वजूद उनको मिल गया। एक निकले, 2 निकले, सैकड़ों निकलते चले जाते हैं। मैं खुद अपने आंखों से ये मंजर देखा, बहुत देर तक लगातार देखता रहा कि निकलते चले जा रहे हजारों की शक्ल में, और फिर वो बल्ब के तरफ, रोशनी के तरफ घूमते, थोड़ी देर बाद वो खत्म हो जाते। इसी को अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यौम यकूनु नास कल फराशिल मबसूस, उस दिन पतिकों की तरह लोग कब्रों से बरामद होते चले जाएंगे, निकलते चले जाएंगे। और फिर इस धरती पर जिसको असाहिरा कहा गया, फैज़ाहुम बिसाहिरा, जिसकी तशरीह करते हुए कहा गया कि सफेद ऐसी जमीन होगी जैसे चांदी, और ये इरशाद फरमाया इतनी नरम होगी, इतनी नरम जैसे गूंदा हुआ आटा। और फरमाया अल्लाह ताला ने तुम उसमें नशे को फराज नहीं देखोगे, ना ऊपर ना नीचे, सपाट मुसत्ता जमीन होगी एक सरफेस की, और उस पर लोग खड़े हुए होंगे
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اتنی نرم ہوگی، ایسی نرم ہوگی جیسے کہ گھوٹا ہوا آٹا، ایسے جیسے کہ نیچے پیر کی طرف جھک کر اس کو توڑ لیا جائے تو کھانے کے قابل، اتنی نرم زمین ہوگی، اور اس پر یہ پھر مجمع اکٹھا ہوگا اور اس کو پھر میدان حشر سے موصول کیا جائے گا۔ اس میدان حشر میں پھر لوگ دھیرے دھیرے زندگی پائیں گے، عرش رب کے نیچے سے مائع حیات جاری کیا جائے گا، اور جس پر وہ پانی کا چھڑکاؤ ہوتا جائے گا اس کے اندر جان آتی جائے گی، وہ کھڑا ہوا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، کئی احادیث میں یہ بات آئی ہے کہ جب میں دیکھوں گا تو میں یہ دیکھوں گا کہ مجھ سے پہلے شاید موسیٰ کے اندر جان ڈال دی گئی تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عرش کے سائے تلے سجدہ ریز تھام کے دعائے مغفرت روتے گڑگڑاتے ہوئے ہی دیکھوں گا میں۔ تو بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار اس حادثے کے شکار ہو چکے تھے دنیا میں، اس لیے اللہ تعالیٰ شاید پہلے جان ڈالے گا۔ ایک بار دنیا میں حادثے کے شکار ہو گئے تھے نا، جب جاہلوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم اللہ پر ایمان اس وقت قبول نہیں کریں گے، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم آپ کی بات نہیں مان رہے، اللہ کو ہم دیکھیں گے تو مانیں گے۔ تو 70 لوگوں کا انتخاب کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور پہاڑ پر لے گئے تھے، اور اللہ کے جلال کی وجہ سے پہاڑ کو کپایا تھا، اور پورے وفات پا گئے تھے، پہاڑ کے نیچے گر گئے تھے۔ تو پھر اللہ کے حکم سے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں زندگی ڈالی گئی تھی، ہوش آیا تھا، پھر آپ نے دعا کی تھی، معافی مانگی تھی، گر گرایا تھا، پھر وہ 70 دھیرے دھیرے ہوش میں آئے۔ تو چونکہ یہ حادثہ دنیا میں حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو چکا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعزاز کر یا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معان بعد فوراً بعد حضرت موسیٰ میں بھی حیات ڈال دی جائے گی۔ دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کئی احادیث میں کہ ہم ایسے میدان حشر میں ہوں گے جیسے ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں، اور ارشاد فرمایا جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، پورے اولیاء اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوئے ہوں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ تعجب کا اظہار کیا تھا کہ اللہ کے رسول بڑی شرمندگی کا عالم ہوگا، فرمایا کہ یومئذ شأن یغنیہ، اس دن تو معاملہ ہی کچھ اور ہوگا، کسی کو دیکھنے کی فرصت تھوڑی ہوگی، بہت بڑی مصیبت آ پڑی ہوگی۔ تو فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیراہن عطا کیا جائے گا، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیراہن عطا کیا جائے گا۔ اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ کے لیے برہنہ کیا گیا تھا۔ جس وقت آتش نمرود سلگائی گئی تھی، آگ سلگائی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لباس کو چھین لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اسی اعزاز میں، اسی جزا میں کہ دنیا میں لباس چھینا گیا تھا محض اللہ کے لیے، آخرت میں سب سے پہلے جوڑا عنایت فرمائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مجھے پیراہن دیا جائے گا، پھر نبیوں اور رسولوں کو، اور پھر شہداء کو، پھر الگ ترتیب سب کو لباس دیے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، اور آپ کے سیدھے جانب حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے تھے اور بائیں جانب حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا اور دونوں کے کانٹوں پہ ہاتھ رکھا اور کہا قیامت کے دن بھی میں ایسے ہی اٹھوں گا، ایک طرف میرے ابوبکر ہوں گے، دوسری طرف عمر ہوں گے۔ تو یہ ایک ترتیب ہوگی جس سے میدان حشر برپا ہوگا، اور میدان حشر میں دھیرے دھیرے لوگ وجود پا رہے ہوں گے، اور پھر لوگ جب وجود پاتے چلے جائیں گے، مجمع جب کھڑا ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کے نور سے روشنی ہوگی، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لوگ سب ایک سمت چل پڑیں گے، کس جانب چل پڑیں گے؟ وہاں سے جہاں سے سود پھکا جا رہا ہے، وہیں میزان عدل لگا ہوا ہوگا، وہیں پر انصاف ہو رہا ہوگا، سب اسی رخ پر دوڑنے لگیں گے، اسی رخ پر آگے بڑھنے لگیں گے۔
اب یہ پہلا مرحلہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وصاحبتہ وبنیہ، ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ملنا نہیں چاہیں گے، آنکھیں کسی سے نہیں ملانا چاہیں گے، کسی سے سلام کلام علیک سلیک نہیں کرنا چاہیں گے، نفس کی نفسی کا عالم ہوگا، اور کوئی کسی کی سلسلے میں بات ہی نہیں کرے گا، نہیں پوچھے گا خیریت سے ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سے یہ پہلا مرحلہ ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے پیشی کے 3 مرحلے ہوں گے۔ اسی اسنا یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیکن جو نیک بندے ہوں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اعزاز کا معاملہ اسی مرحلے سے شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب 3 طرح سے لوگ چلیں گے، 3 طرح سے الگ الگ 3 لیولز ہوں گے، کہہ لیجیے آپ 3 گروپس ہوں گے۔ کہا ایک گروپ تو وہ ہوگا جن کے لیے جنت کی سواریاں لائی جائیں گی، وہ جنت کی سواریوں پر خرامہ سوار ہو کر اطمینان کے ساتھ چلیں گے۔ دوسرا گروپ ہوگا اصحاب الیمین کا، جو پیدل تو ہوں گے لیکن بڑی خوشی کے ساتھ فرحت کے ساتھ چل رہے ہوں گے، چہرے چمک رہے ہوں گے، اور ان کے آگے اور پیچھے فرشتے چل رہے ہوں گے، ان کو مطمئن کر رہے ہوں گے کہ ہم آپ کا نام اعمال لے کر چل رہے ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نام اعمال ایسا ہوگا کہ اس کے ظاہر ہی پر نیکیاں سمجھ میں آ رہی ہوں گی، جو جلد جیسے مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی کتاب بہترین جلد سے ہی آپ کو محسوس ہوگا ہے کتاب بڑی عمدہ ہے، اسی طرح اس نام اعمال سے ہی پتا چلے گا کہ یہ نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اور تیسرا گروپ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا چہرے سیاہ ہوئے ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، نگاہیں ٹھٹرائی ہوئی ہوں گی، نیچے دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کو پیچھے سے دھکے دے دے کے آگے بڑھایا جا رہا ہوگا۔ ایک دھکے دینے والا فرشتہ ہوگا جو دھکے دے دے کر آگے ہانک رہا ہوگا۔ اسی اثنا نام اعمال تقسیم ہوں گے، اور جب نام اعمال تقسیم ہوں گے تو یہ نام اعمال اڑتے ہوئے آئیں گے اور نیکوکاروں کے سامنے سے آئیں گے، اور وہ سیدھے ہاتھ سے اس کو پکڑ لیں گے، اور جہنمیوں کے پیچھے سے آئیں گے اور بائیں ہاتھ سے چمٹ جائیں گے، گردنوں سے چمٹ جائیں گے، کی گردنوں سے جیسے پرندے آ کے چمٹ جاتے بیٹھ جاتے ویسے ہی نام اعمال آ کر بیٹھ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد سے آگے بڑھائے جائیں گے۔ اور دوسرا مرحلہ آئے گا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا روک دو، اب مجمع کو آگے بڑھنے دو، اب جواب دینا ہے ان کو، اور یہ سوال جواب کا مرحلہ ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہوگا۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ اس عرصے کی، اس ڈیوریشن، اس مدت کی عالم یہ ہوگا، اس مدت اتنی بڑی مدت ہوگی کہ 50,000 سنہ، 50,000 سال جیسے۔ صحابہ گھبرا گئے، 50,000 سال فرمایا، لیکن یاد رکھو کہ جس کا ایمان جتنا مکمل ہوگا اتنی جلدی چھٹی۔ ایک ایمان والا تو ایسے ہوگا جیسے بس 2 رکعت نماز پڑھی اس نے، 2 رکعت نماز پڑھنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر میں اس کا حساب کتاب ہو جائے گا، اور پھر وہ جنت کی طرف آگے بڑھا دیا جائے گا۔ اور سب سے پہلے عمر کا حساب ہوگا، فرشتے جنت کی طرف لے کے چلیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ روایت پیش کی تو شاگردوں نے پوچھا حضرت ابوبکر کا کیا ہوگا؟ تو میں کہا ارے نادانوں، وہ تو پہلے جنت پہنچ چکے ہوں گے، ان سے پہلے ہی بغیر حساب کتاب کے وہ صدیق ہیں، بغیر حساب کتاب کے وہ جنت پہنچ چکے ہوں گے۔ حساب کتاب کا مسئلہ ہوگا، یہ دوسرا مرحلہ ہوگا۔ اس دوسرے مرحلے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سراسیمگی ہوگی، پریشانی ہوگی، بھاگ دوڑ ہوگی۔ کوئی اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے کہے گا اللہ اس کو پینلٹی میں لے لیجیے، مجھے معاف کر دیجیے۔ کوئی اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر کہے گا اللہ اس کو پینلٹی میں لے لیجیے، مجھے چھوڑ دیجیے۔ کوئی کہے گا اللہ دنیا میں جتنی جائیداد تھی سب لے لیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، میرا حساب کر دیجیے۔ طرح طرح کی کوششیں ہو رہی ہوں گی نجات پانے کی، لیکن جو طے ہو چکا ہے وہی معاملہ ہوتا چلا جائے گا، اور اس موقع پہ مختلف قسم کے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہوں گے جس کو لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور بڑی ہولناکی ہوگی۔ اور یہ وہ مرحلہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورج کو تمہارے بھیجوں کے اوپر، سر کے اوپر لا کے جلا دیا جائے گا،
اور پھر اس کے بعد سے پسینہ فرمایا کہ کچھ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے تلوے تلے، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی پنڈلیوں تک، بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھٹنوں تک، بعض ایسے ہوں گے جن کی گردن تک. فرمایا کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے ان کے منہ میں پسینہ ایسے گھس رہا ہوگا جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتی ہے. یہ الگ الگ لوگوں کے اعمال کے اعتبار سے ان کی ترتیب ہوگی. یہ دوسرا مرحلہ بہت طویل چلے گا، 50,000 سالہ مدت ہوگی. اور پھر اس کے بعد سے فیصلے ہو جائیں گے. جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جنتیوں کو جنت کے فیصلے ہو جائیں گے. کچھ لوگ آراف پہ رکھے جائیں گے اور پھر لوگوں میں بھگدڑ مچے گی. پھر اس کا تیسرا مرحلہ شروع ہوگا اور اس کو شفاعت کا مرحلہ کہتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کی سفارشیں، شہداء کی، نیکوکاروں کی، حفاظ کی، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ. یہ 3 پیشیاں ہوں گی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 مرحلوں میں پیشی ہوگی. یومئذ تعرضون، اس دن تمہاری پیشی ہوگی، پیش کیا جائے گا مولا کے سامنے. لا تخفی منکم خافیۃ، کوئی چیز تم پوشیدہ نہیں رکھ سکتے، کوئی چیز تم چھپا نہیں سکو گے، ہر چیز موجود ہوگی. ایک آنکھ کھیلے کرنے والا زبان چالاک شخص وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہتر بدلنے کی کوشش کرے گا. نہیں میں ایسا نہیں کیا تھا، ایسا کیا تھا. تو اسے کہا جائے وہ دیکھو تم کر رہے ہو. تو جب اٹھا کے نگاہیں دیکھے گا تو وہ خود دیکھے گا کہ وہ چوری کر رہا ہے، بے ایمانی کر رہا ہے، حرام کاری کر رہا ہے. اپنے آنکھوں سے دیکھے گا، اپنے آنکھوں سے دیکھے گا. وہ کیسے دیکھے گا، وہ منظر کیسے پیش کیا جائے گا، وہ ریل کے ذریعے سے پیش کیا جائے گا، وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے پیش کیا جائے گا. وہ کیا خدائی آلات ہوں گے جس کا ہم دنیا میں ہم بس نہیں بیان کر سکتے. ایک صاحب ہوں گے تو فیصلے بول رہے ہوں گے نہیں اللہ میں ایسا نہیں کیا تھا، میں تو ایسا کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اس کے منہ پہ مہر لگا دو. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، جن ہاتھوں سے چوری کی تھی ان ہاتھوں کو گواہی کے لیے پیش کرو. ہاتھ گواہی دیں گے ہاں چوری کی تھی، پیر گواہی دیں گے ہاں غلط کام کے لیے میں چلا تھا. اور اس دن وہ کہے گا میرے خلاف تم بول رہے ہو، میرا ہاتھ سوتے ہوئے، میرا پیر ہوتے ہوئے میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو پھر یہ اعضا کہیں گے کہ دنیا میں جس نے زبان کو قوت گویائی دی تھی اس نے آج ہم کو قوت گویائی دے دی. اس مالک کے دربار میں ہم ضرور گواہی دیں گے. یہ سب گواہیوں کا مرحلہ دوسرے مرحلے میں چلے گا، پیشی کا دوسرا مرحلہ. اور پھر جیسے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی کہ تیسرا مرحلہ شروع ہوگا اور اس میں پھر بڑی شفاعتیں ہوں گی اور اس میں بڑی سخت سزائیں ہوں گی اور اس میں بہت سارے لوگوں کو جہنم میں بھی ڈال دیا جائے گا. اور بہت سے ایسے ہوں گے جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالے جا چکے ہوں گے، وہ بھلا دیے جائیں گے. لہذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ مرحلہ ایسا ہوگا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ رہے وہ لوگ جن کو ان کا نام اعمال، ان کی کتاب اعمال ان کے سیدھے ہاتھ کی جانب سے دے دی گئی تو مارے فرحت کے خوشی کے وہ کہہ پڑیں گے فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتابیہ، دیکھو میرا رزلٹ دیکھو، میری کتاب پڑھو میری کتاب صاف ستھری کتاب ہے، مجھے کوئی شرمندگی نہیں، میں کوئی چھپانے والا نہیں ہوں. پڑھو دیکھ سکتے ہو تو ساری نیکیاں ہیں اس میں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ میں یقین رکھتا تھا کہ میں حساب کتاب سے دوچار ہو جاؤں گا. ایمان رکھتا تھا میں حساب کتاب کا معاملہ ہوگا. میرا یقین تھا دنیا میں، عقیدہ تھا آخرت کا کہ میں اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہو کر حساب کتاب دوں گا. اور یہی وہ وجہ ہے کہ میں محتاط زندگی بسر کرتا تھا. یہی وہ وجہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں ٹھنڈک میں بھی کھڑا ہوتا تھا. یہی وہ وجہ تھی کہ میں تپتی ہوئی گرمی میں مولا کے لیے روزے رکھتا تھا. یہی وہ وجہ ہے کہ مجھے خود میرے مال کی ضرورت ہوتی لیکن اللہ کے حکم پہ خرچ کرتا تھا. دیکھو یہ میرا نام اعمال ہے. ذرا محسوس کریں کہ ایک کامیاب طالب علم جو میرٹ بنیاد پر کامیاب ہوا ہو، بہترین نتیجہ ہو، کیسے اچھلتے کودتے ہوئے اپنی رپورٹ لے کر آتا ہے. اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، شرمندہ نہیں ہوتا. لیکن ایک وہ طالب علم جو فیل ہو چکا اور نتیجہ بہت برا ہے تو منہ کیسے چھپاتا ہے اور کس طرح گھر آنے سے وہ پہلو نہیں کرتا ہے، ادھر ادھر چھپنے کی کوشش کرتا ہے.
تو ذرا سوچیے یہ قیامت کا معاملہ ہوگا کہ مارے خوشی کے وہ کہیں گے اقرو پڑھو میرا کوئی مسئلہ نہیں نام عمل کھلو کھلا اقرو کتابیا انی ظننت انی ملاقین میں یقین رکھتا تھا کہ میں ملاقات کروں گا دیکھوں گا حساب کتاب کے بارے کو فهو فی عیشۃ راضیہ اور اس کے لیے خوشیوں کی زندگی ہوگی سارے غم بھلا دے گا ساری مصیبتیں بھلا دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا خوش مسرور فرحت میں اور چہرہ نورانی چاند کی طرح چمک رہا ہوگا اور دنیا میں جھوپڑی میں زندگی بسر کیا تھا فاتح مارا گیا تھا کوٹا گیا تھا پیٹا گیا تھا ذلیل و رسوا کیا گیا تھا سروں میں لے جا کر ڈال دیا گیا تھا ساری دنیا تکلیفیں برداشت کرتا ہوا آیا تھا لیکن نام اعمال چمک رہا تھا تو اس سے پوچھا جائے گا کہ کتنی تکلیفیں دنیا میں برداشت کی تم نے تو وہ کہے گا تکلیف کس کو کہتے ہیں میں نہیں جانتا تکلیف کس کو کہتے ہیں میں نہیں جانتا مجھے معلوم ہی نہیں پریشانی مصیبت کس کو کہتے ہیں جو ہونا تھا ہو گیا میں تو بہت خوش ہوں اور اس کے برخلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک شخص جو وائٹ ہاؤس میں رہتا تھا جس کے پلیگ ہوتے تھے حکومت کرتا تھا عیش و عشرت کرتا تھا تعیش کرتا تھا ساری زندگی اس نے ایک مصیبت نہیں دیکھی نام اعمال ملا تو معلوم یہ ہوا کہ جہنم کے راستے پہ موصوف کو ڈال دیا گیا اس سے البتہ یہی میڈیا والے پوچھے کہ جناب خوشیاں کیسی دیکھی دنیا میں تو وہ کہے گا خوشی کس کو کہتے ہیں میں نہیں جانتا خوشی کس کو کہتے ہیں برات کس کو کہتے ہیں آرام کس کو کہتے ہیں راحت کس کو کہتے ہیں میں جانتا ہی نہیں اتنی بڑی مصیبت کہ اب اس کے بعد سے ساری خوشی انسان بھلا دے گا یہ دائمی خوشی ہوگی یہ دائمی مصیبت ہوگی یہ لازوال خوشی ہوگی یہ لازوال مصیبت ہوگی فرمایا کہ فهو فی عیشۃ راضیہ وہ ایسی زندگی پر ہوگا ایسی زندگی کے لیے ہوگا جس سے وہ مطمئن راضی خوش ہو فی جنت عالیہ بلند جنتیں اس کا انتظار کر رہی ہوں گی بلند و بالا اونچے اونچے پہاڑوں پر ہل اسٹیشن پر اس کے بنگلے ہوں گے اور چاروں طرف خوبصورت باغات اور اس میں نہریں بہ رہی ہوں گی باغات کا عالم یہ ہوگا قطوفها دانیۃ اس کے پھل پکے پکے چھکے ہوئے ہوں گے دنا یہ دنوں کے معنی آپ سے قریب ہونا دانیۃ قریب بس ہاتھ اٹھاؤ توڑ لو اتنی شاخیں بلند نہیں ہوگی کہ انسان کو زحمت کرنی پڑے بلکہ دستیاب ہوں گے آرام سے فراہم ہو جائیں گے اس کو کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کہ خوشی کے ساتھ کھاؤ خوشی کے ساتھ پیو کیونکہ تم نے بما اسلفتم فی الایام الخالیہ گزرے ہوئے دنوں میں جو کچھ اعمال کیے اور جو کچھ تم نے اعمال کی ذخیرہ اندوزی کی اسلفتم سلف کہتے ہی ہیں کہ پیشگی اماؤنٹ دے کر خرید فروخت کرنا پیشگی ہم لوگ آرڈر دیتے ہیں نا پیشگی پیمنٹ کر دیتے ہیں بھائی یہ چیز تو ہمارے لیے اٹھا کے رکھو تو اس کو سلف کہتے ہیں اسی سے اسلفتم بنا اور پھر اسی سے سلف بھی ہے اور اسی سے سلفی بھی ہے جو گزرے ہوئے ان کی پیروی کرتے ہیں تو عربی میں روٹ ورڈ ہے نا سلف مانے جو پہلے کر لیا جاتا ہے پہلے گزر جایا جاتا ہے بما اسلفتم جو کچھ تم نے کر دیا ہے اور کریڈٹ میں آخرت کے جمع کر لیا ہے پچھلے دنوں گزرے ہوئے دنوں میں اسی کے بدلے میں آج تم پہ نعمت مل رہی ہے لہذا اطمینان سے راہ جنت کی طرف چل پڑو اما من اوتی کتابہ بشمالہ رہے وہ لوگ جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ سے دے دیا گیا لیفٹ سائڈ سے آ کے جن کے گردنوں سے نام اعمال چھپا گیا فیقول وہ کہہ پڑے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیا کاش نام اعمال نہ دیا گیا تو اچھا ہوتا دیا ہی نہ گیا ہوتا میں بھلا دیا گیا ہوتا ولم ادری ما حسابیا مجھے نہیں معلوم تھا حساب کتاب کس کو کہتے ہیں کبھی سوچا ہی نہیں تھا آواگان کے بارے میں سوچ رہا تھا جنم زندہ رہنے کے بارے میں سوچ رہا تھا یہ سوچ رہا تھا وہ سوچ رہا تھا یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ قیامت ہوگی اور یہ نام اعمال ہوگا ولم ادری میں نہیں جانتا تھا ما حسابیا حساب کتاب کیا ہوتا ہے یا لیتا کانت القاضیہ جو موت آئی تھی وہی موت فیصلہ کن ہو جاتی قصہ ختم ہو جاتا یہ دوبارہ زندگی کہاں سے آ گئی یا لیتا ہے کاش کانت القاضیہ وہی موت فیصلہ کن ہوتی وہی فیصلہ کر گئی ہوتی اور پھر دوبارہ جینے کا زندہ ہونے کا حساب کتاب کا کوئی مرحلہ ہی نہ رہتا ما اغنی عنی مالیا
آج کام نہیں آ رہا ہے، میرا مال میرا میرے کام نہیں آ رہا، مجھے بے نیاز نہیں کر رہا ہے۔ اور جس مال سے میں دنیا میں حکومت خریدتا تھا، جس مال سے میں دنیا میں خوشیاں خریدتا تھا، جس مال سے میں دنیا میں لوگوں پر ظلم کرتا تھا، منمانی کرتا تھا، اپنی حکومت چلاتا تھا، جس مال سے دنیا میں عیش کرتا تھا، آج اس مال کی کوئی حیثیت ہی نہیں، ختم ہو گیا، کس سے ہی ختم ہو گیا۔ اور حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت ختم ہو گئی، بڑی سلطنت تھی، بڑی حکومت تھی، بڑا قابو تھا، اقتدار تھا، اور آگے پیچھے سیکورٹی کے لوگ چلتے تھے اور میرا نافذ سزا تھا، بات میری چلتی تھی۔ حلق عنی سلطانیہ، آج میری سلطنت ہلاک ہو گئی۔ حلقہ کا لفظ استعمال کرے گا، فنیا بھی نہیں، ختم ہو گئی بھی نہیں، حلق عنی سلطانیہ، آج میرے ہاتھوں سے میری سلطنت تباہ برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، اپنی ہٹتا ہوں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی خیر خیریت پوچھنے والا نہیں، اور اس چیز کے ساتھ دائیں جانے کی کوشش کرے گا، بائیں جانے کی کوشش کرے گا، سوچے گا ڈیلے ہو جائے، پیچھے رہ جاؤ، کچھ ہو جائے گا، شاید تھوڑا وقت گزر جائے، لیکن پیچھے سے دھکا پڑے گا، خذوہ، پکڑو اس کو، فغلوہ، گلے میں توق ڈالو، گلے میں توق ڈال کے کھینچو۔ اغلال کہتے ہیں جو ایک سرکل ہوتا ہے گلے میں ڈال کے کھینچا جاتا تھا پچھلے زمانے میں، خاص طور پر قیدیوں کے، اس کو اغلال کہتے ہیں۔ فغلوہ، اس کے گلے میں توق ڈالو، سرکل ڈال کے کھینچو۔ ثم الجحیم صلوہ، جہنم کی جانب اس کو لے کے چلو۔ ثم فی سلسلۃ، ایسی زنجیر سے اس کو جکڑ دو، ضرورها 70 ذراعا، 70 ہاتھ لمبی، 70 ہاتھ لمبی، 70 گز لمبی قسم کی زنجیر، اس سے باندھو، فسلکوہ، اور پھر کھینچو اس کو، پھر کھینچ کے ذلتوں کے ساتھ اس کو لایا جائے گا، اور عالم یہ ہوگا کہ اس کے گردن کا توق ایسا رہے گا کہ گردن اکڑی ہوئی ہوگی، گردن اکڑ جائے گی، دائیں بائیں گردن کو ہلا نہیں سکے گا، اور اس ذلت کے ساتھ اس کو کھینچ کر دھکے دے دے کر آگے بڑھایا جا رہا ہوگا، اس کی باری کی طرف، اس کے نام اعمال سے بدبو نکل رہی ہوگی، ایسی بدبو جیسے کہ ایک مردہ سڑ چکا ہو، اس بدبو کی وجہ سے شاید 70 ہاتھ فرشتے دور اس کو زنجیر سے کھینچ کے آگے بڑھا رہے ہوں گے۔ کیوں؟ انہو کان اللہ یؤمن باللہ العظیم، عظیم الشان اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، انکار کرتا تھا، شریک کرتا تھا، خداؤں کو جوڑے خداؤں کو پوچھتا تھا، اللہ کی عظمت کا انکار کرتا تھا، اس کی قدرت کا انکار کرتا تھا، اس کے جلال کا، اس کے جمال کا انکار کرتا تھا، فرمانبرداری نہیں کرتا تھا، منمانی زندگی بسر کرتا تھا، اور جب اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہیں تھا، تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ مال کو پوچھتا تھا، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دنیا کو خدا سمجھتا تھا، دنیا کی عبادت کرتا تھا، حکومت کی عبادت کرتا تھا، اور اتنا لالچی تھا، ایسی مال سے محبت کی، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا وعدہ نہیں تھا اس کو۔ بخیل، جب لکشمی پوجا کرنے لگتا ہے انسان تو پھر دولت ہی سب کچھ بن جاتی ہے، اور اسی کو بچانے کے لیے مر مٹتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، وہ کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلانا چاہتا تھا۔ جنتیوں کی صفت یہ ہوگی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ وہ نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ماحول بناتے تھے۔ آپ نے دیکھا نا لاک ڈاؤن میں کیسے اہل ایمان کھانا کھلا رہے تھے سڑکوں پر کھڑے ہو کر۔ یہ عقیدہ آخرت کا نتیجہ ہے، یہ عقیدہ آخرت کا نتیجہ ہے۔ جس کے پاس عقیدہ آخرت نہیں ہوتا اس کا بہت ہی بھوکا مر جاتا ہے، لیکن وہ اس کے سلسلے میں برابر خیال نہیں کرتا، اور جس کا عقیدہ آخرت درست ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے گھروں پہ پہنچ کے ان پہ کھانا فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور مسکینوں کے کھانے اور چند لوگوں کا انتظام نہیں کرتا تھا تو بڑی خیرات کیا کرے گا؟ آپ ذرا سوچ لیجیے، بڑی خیرات اللہ کے راہ میں کیا کرے گا؟ ہو سکتا آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ وہ بل گیٹس صاحب، یہ صاحب، وہ صاحب بلین آف ڈالر دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، وہ سب ریٹ سے، انکم ٹیکس کے ریٹ سے چھوٹنے کے لیے اور اپنے بدکرداریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا ان کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنا اور
اللہ تعالیٰ کے دین کو آخرت کو اہمیت دیتے ہوئے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یہ ہے کامیابی کی دلیل۔ فرمایا کہ کسی مسکین کے کھانے کا انتظام نہیں کرتا تھا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، نتیجہ کیا نکلا؟ آج کوئی کلوز فرینڈ نہیں ہے، حبیب کہتے ہیں چہیتے دوست کو، آج کوئی نہیں ہے چاہنے والا۔ دنیا میں تو بڑے چاہنے والے تھے، جان لٹانے والے تھے، آگے پیچھے کرتے تھے، حمایت کرتے تھے، وہ دنیاوی غرض تھی جس کی وجہ سے وہ مارتے تھے، تجھ سے کوئی محبت نہیں تھی۔ آج نہیں، وہ سب پیچھا چھڑا چکے، سب نظر انداز کر چکے، تیری طرف وہ نگاہ بھی نہیں اٹھانا چاہتے، سب نے ہاتھ چھا کیے ہیں تجھ سے، اور کوئی بھی آج تعلق نہیں رکھنا چاہتا ہے، اکیلے تجھ کو نمٹنا ہے ان ساری چیزوں سے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، آج کوئی چاہنے والا اس کو نہیں ہوگا، بالکل تنہا ہوگا، اور اپنی ساری مصیبتوں کا خود اس کو جواب دینا ہوگا۔ دنیا میں مہنگے مہنگے کھانے کھاتا تھا اور اپنے منہ کی لذت کے لیے دوسروں کو پھونکا مارتا تھا، لہذا اس کا مزہ چکو ولا طعام الا من غسلین، مارے بھوک کے اور مارے پیاس کے جہنمی تڑپ رہے ہوں گے، میدان حشر سے پکار رہے ہوں گے کہ کچھ پینے کے لیے دے دو، کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اسی اثنا ان کو کھانے کے لیے جو چیز دی جائے گی وہ غسلین۔ غسلین کیا ہوگی؟ گندی سڑی ہوئی بہتی ہوئی نالیوں کی پیپ اور گندے قسم کے مشروبات ہوں گے جو پینے کے لیے ان کو دیے جائیں گے۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، ان گناہگاروں کے سوا کوئی اس کو کھا نہیں سکے گا، اس کی بدبو کی وجہ سے، سڑن کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے، لیکن ان کے نصیب میں یہ مقدر ہوگا، اور پھر دھیرے دھیرے دھکے دے دے کے آگے بڑھایا جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ کے دربار سے گزر ہوگا، موت لگے گی ہمیشہ کے لیے جہنم، آگے بڑھا دو اور آگے بڑھایا جائے گا، پھر اس کے بعد سے پل صراط سے گزرے گا، اور پل صراط کی مصیبتوں کو سہتے ہوئے ان کانٹوں میں اور اس تیز دھارداری راستے سے چلتے ہوئے کھڑا کر وہ جہنم میں گرے گا، اور ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں بند کر دیا جائے گا، اسی جیل میں وہ پڑا ختم ہو جائے گا۔ لہذا ارشاد فرمایا ایک انجام وہ ہے، اور ایک انجام جس کا پہلے اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، اعزاز، فرشتوں کا جلوس، سواریاں، نعمتیں، استقبال۔ لہذا اب تم طے کر لو تم کس راستے پہ چلنا چاہتے ہو، اور جو راستہ اللہ تعالیٰ کا کلام بتا رہا ہے، جو راستہ وحی الہی تم کو بتا رہی ہے، جو راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، وہ راستہ یا جہنمیوں کا راستہ، ابو جہل کا، فرعون کا، نمرود کا، حامان کا، قارون کا راستہ تم خود سوچ کے سلیکٹ کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے، وحی الہی کیا ہے، قرآن مجید کیا ہے، کتاب اللہ کیا ہے، کیسے نازل ہوئی، اس کا اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ فرمایا۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت ہے خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔